نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور ہرگز اس کے ساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، رات کو جو بندہ کھا اور پی کے سوتا ہے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی اس کی ایذا اور تکلیف سے محفوظ نہیں ہے تو یہ آدمی جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے۔ سعید بن مسیب اللہ والے ہیں، کہتے ہیں کہ پڑوسی ایسی عزت رکھتا ہے جیسے انسان کی سکی ماں ہوتی ہے۔ ماں کا احترام جیسے فرض ہے، آپ کے پڑوسی کا احترام بھی فرض ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو بندہ دنیا سے انتقال کرے اور اس کے گھر کے ساتھ کے 3 پڑوسی کہہ دیں کہ یہ مرنے والا بہت اعلیٰ صفات کا مالک تھا اور بہت اچھا آدمی تھا، اللہ بھی فرماتے ہیں ہاں انہوں نے اچھا کہہ دیا، اس کو اچھا ہی سمجھ کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ حضور اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارے پڑوسی 3 ہیں، ایک وہ ہے جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور اس کے بعد تمہارا پڑوسی بھی ہے۔ اس کے 3 حق ہیں، رشتہ داری کا سلوک، مسلمان والی محبت اور ساتھ پڑوس کا حق۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جو آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن باہر سے آ کے آباد ہو گیا مگر ہے وہ مسلمان، اس کے بھی 2 حق ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو باہر سے آیا، آپ کے گھر کے پاس رہا مگر وہ کافر ہے، ذمی ہے، ہمارے ملک میں پناہ لے کے رہتا ہے، اس کا بھی یہی حق ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا یہ بکری لے جا اور اس کو ذبح کر لینا، میرے پڑوس میں ایک یہودی ہے اس کو بھی اس کا گوشت کھلا دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تو کھانا بنائے تو اپنے سالن کے اندر شوربے کو بڑھایا کر تاکہ جہاں تک خوشبو جائے، اور جو غریب فقیر تیرے گھر پہ آ جائیں ان کو بھی تقسیم کیا کر۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ایک پڑوسی ہوگا اور اس کے قریب ایک دولت مند کروڑ پتی بندہ ہوگا، وہ اس کا گریبان پکڑ کر اپنے رب کے سامنے شکایت کرے گا کہ میرے گھر میں بھوک تھی، فاقہ تھا اور اس کے گھر میں کھانے بنتے تھے، خوشبوئیں آتی تھی، طرح طرح کی ڈشیں آتی تھی، تمام چیزیں آیا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود ہمارے اندر فاقہ تھا اور یہ اپنا دروازہ بند رکھا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے 3 آدمی وہ ہیں جو اصل میں غافل ہیں، اصل میں سست ہیں، اصل میں جاہل ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جس کا پڑوسی ہو اور اس نے زندگی میں کبھی اس کو سلام نہ کیا ہو۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو رات کو سوئے اور 100 آیتیں قرآن کی نہ پڑھ سکے، اور تیسرا وہ بندہ ہے جو اپنے لیے دعا کرے اور اپنی اماں کے لیے دعا نہ کرے اور اپنے ابا کے لیے دعا نہ کرے۔ یاد رکھیے گا دعا میں ایک لفظ یہ کہا کرو کہ یا اللہ ہمارے نبی علیہ السلام کے جنت میں درجے اور بلند فرمائیے، اے اللہ ہمارے ابا جی کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری اماں جی کی بھی مغفرت فرمائیے۔ پھر آپ اس میں اللہ والوں کے اور نام لیا کریں، یا اللہ سیدنا ابو بکر صدیق کے درجات کو اور بڑھائیں، حضرت عمر کے درجات کو اور بڑھائیں، حضرت عثمان کے درجات کو اور بڑھائیں، حضرت علی کے درجات کو اور بڑھائیں۔ یہ دعا میں 4 لفظ ضرور کہا کریں تاکہ خلفائے 4 کی جو ترتیب ہمارا عقیدہ ہے، پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون، چوتھا کون، یہ ہماری ہر دعا میں ہونے چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اصل دعا وہ ہوتی ہے جو آپ کا وہ بھائی جو یہاں موجود نہیں
نہیں ہے آپ اس کا نام لے کے اس کے لیے دعا کریں، یہ اصل دعائیں ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جبرائیل ایک دن مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اتنا قریب ہو چکا ہے کہ یہ ہمارا وارث بن جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ گھر لیتے تھے جن کے پڑوس میں مسجد ہوتی تھی، اور جو اللہ والا ان کے پاس رہا کرتا تھا، اور جہاں مسجد نہ ہوتی ان کا فتویٰ یہ تھا کہ میں نے یہاں گھر نہیں لینا، اور یہاں گھر لینا جائز بھی نہیں۔ اور آج کا یہ طبقہ ہے، کہتا ہے جہاں مولوی ہو، مسجد ہو، اذان کی آواز آتی ہو اور اعلان ہوتے ہوں، بھئی وہاں سے بچنا، وہاں سے بچنا۔ وہ مبارک لوگ ہیں جو مسجد نبوی کے پڑوس میں رہتے ہیں، بیت اللہ کے پڑوس میں رہتے ہیں، بیت المقدس کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ وہ مبارک لوگ ہیں جو بڑی بڑی مسجدوں کے پڑوس میں رہتے ہیں، بادشاہی مسجد کے پڑوس میں ہیں، مسجد وزیر خان کے پڑوس میں ہیں، جامعہ اشرفیہ کے پڑوس میں ہیں، ابراہیم مسجد کے پڑوس میں ہیں، رائی ونڈ کے مرکزوں کے بالکل پڑوس میں ہیں، جن کے ساتھ مسجد کی دیوار ہے، جن کی چھت کے اوپر بلند ایک مینار ہے، جن کے پاس لاؤڈ سپیکر ہیں، جہاں پہ پڑھنے والے بچوں کی دیواریں ہیں، جہاں 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی اللہ والا ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی مسجد ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی مدرسہ ہو، اس کی کتنی برکتیں آتی ہیں۔ پوری کائنات میں روحانی خوشبو اللہ والوں کے مدرسوں سے آتی ہے، اور اللہ والوں کی مسجدوں سے آتی ہے، اور اللہ والوں کے اجتماع سے آتی ہے۔ آج لوگوں کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی ایسے بابا جی ہوں جو ہمیں پردے کا کہتے ہوں، نماز کا کہتے ہو، یار ان کے پڑوس میں نہ جانا۔ ایسی سوسائٹی ہو جہاں ہمیں مولوی تبلیغ کرتے ہوں، ان کے پڑوس میں نہ جانا۔ ایسی سوسائٹی ہو جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہو، آوازیں آتی ہوں، ان کی سوسائٹی میں نہ جانا۔ یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ جو عیسائی ہیں نا، عیسائی، یہ سب سے قیمتی سوسائٹی اس کو سمجھتے ہیں جہاں ان کا چرچ ہوتا ہے، اور یہودی سب سے بڑی سوسائٹی اس کو کہتے ہیں جہاں ان کا کنیسہ ہوتا ہے، اور ہندو اور سکھ تمام کے تمام کفار جو ہیں اس کو بڑی سوسائٹی سمجھتے ہیں جہاں ان کا کوئی مندر اور ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ آج مسلمان کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ میں نے اس جگہ پہ گھر بنانا ہے جہاں پہ مسجد ہو، اور مسجد میں شرک نہ ہوتے ہوں، توحید کے ڈنکے چلتے ہوں، وہاں پر میں نے چلنا ہے۔ اور جہاں مسجد ہوتی ہو، قرآن کی صدائیں لگتی ہوں، وہاں میں نے چلنا ہے۔ خدا کی قسم، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، یہ مرنے کے بعد کھلا پلا کے لوگوں کو 3 دن کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن جو اچھا پڑوسی، اچھا پڑوسی جی اللہ والوں کے دوست ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بھائی عاقل صاحب ہوتے تھے، اذان دیتے تھے۔ جس مسجد میں جائیں نا، عاقل صاحب کا آپ نام لے لیں، خدا کی قسم ہر بندہ کہتا ہے یار اس کو اذان کا بڑا شوق تھا، اذان کا بڑا شوق تھا۔ اور اذان میں ایسا جذبہ، اتنی بلند آواز، کیا عجیب ہے۔ یہ ہوتے ہیں پڑوسی، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں آپ کے دوست۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بدبخت لوگ وہ ہیں جو قبرستان میں تو جاتے ہیں لیکن مرنے والے کی قبر پہ سلام پڑھے بغیر آ جاتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے۔ ار کے گلاب لے جاتے ہیں، قبر پہ پھینک کے آ جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ گلاب کے پھول ڈال کے آ جاتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے۔ اپنے ابا جی کی قبر کی تختی پڑھتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا پڑوسی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرو، گھر سے چلا جائے تو اس کی بیوی کے گھر کے دیوار کا تحفظ کرو، اور جب تم کھانا بناؤ تو اس کے ہاں بھی پہنچایا کرو۔ ہمارے اکابر یہ فرماتے تھے اگر تم نے تھوڑی چیز گھر میں لے کے آئے ہو تو ایسا شاپنگ پیک رکھو جو بلیک ہو یا بلو کلر کا ہو جس میں وہ چیز نظر نہ آتی ہو، اور اگر وائٹ شاپر ہو اور اس میں نظر آ رہا ہو یہ خربوزے ہیں، تربوزے ہیں، کیلے ہیں، انگور ہیں، کھجوریں ہیں، بریانی ہے، قورمہ ہے، بروسٹ ہے، مچھلی ہے، نان ہیں، سالن ہیں، اور باہر غریب بچہ کھڑا ہو اور وہ اس کو ترس رہا ہو، حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے کہ وہ آپ سے دور ہے، وہ آپ سے دور ہے۔
اس لیے میرے بھائی آپ رمضان المبارک میں تقسیم کریں، رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث کے مطابق آپ رزق ایسے تقسیم کرتے تھے جیسے تیز آندھی آتی ہے اور ریت کے ذروں کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے، اس طرح آپ کے گھر میں جو رزق آتا تھا سارا کا سارا اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے تھے۔ آپ نے اکثر حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی۔ یہاں سے کفار جو ہیں اہل اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، کیسے تمہارے صحابہ تھے نبی کے، کیسے جانثار تھے، کیسے فدا تھے، جہاں عبد الرحمن بن عوف جیسا کروڑ پتی صحابی ہو، مصعب بن عمیر جیسا امیر ترین صحابی ہو، حضرت عثمان غنی جیسا اتنا بڑا صحابی ہو اور بڑے بڑے صحابہ اکرام ہوں، اور تمہارے نبی کے گھر میں 2 ماہ تک آگ نہ جلے، تو اس کا جواب یاد رکھیے گا۔ ہمارے گھر میں رزق بے بہا آتا تھا، اللہ کے نبی کے گھر رزق سے بھرا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی جب آتا تو اٹھا کے غربا میں دیتے، جب گوشت آتا تو اٹھا کے غربا میں دیتے، پانی آتا تو غربا میں دیتے، کھجوریں آتی تو غربا میں دیتے، گندم آتی تو غربا میں دیتے، آٹا آتا تو غربا میں دیتے، یہاں تک دیتے 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 گھر میں کچھ بھی نہ بچتا۔ اللہ کی قسم آپ کے اس توجہ کا اور اس مطلب کا یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز آپ رہنے نہیں دیتے تھے اور ساری اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیتے تھے۔ اور آپ تقسیم کرو، رزق وہ ہوتا ہے جو تقسیم ہو جائے۔ وہ سالن بھی آپ کو بد دعائیں دیتا ہے جس کو آپ زمین پہ پھینک دیتے ہیں، وہ بوٹیاں بھی آپ کو بد دعائیں دیتی ہیں جس کو آپ زمین پہ پھینک دیتے ہیں، وہ تمام چاول اور بریانیاں اور کلچے اور بڑے بڑے کھانے آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں جن کو آپ زمین پہ پھینک دیتے تھے۔ کہاں سے ایک بکرا بنا، پھر بکرے کو گھاس کھلایا، پھر اس کو دودھ پلایا، پھر اس کو پانی پلایا، پھر اس کو بڑا کیا، پھر آپ کے کھانے کے قابل کیا۔ اب آپ نے لیا، روسٹ کیا، کھایا اور آدھی بوٹی چھوڑی، ایسے پھینک دی، آدھی کھائی، حلق میں چلی گئی اور کسی غریب تک نہ دیا۔ اس طرح ہی کوئی لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں اور کھا کھا کر وہاں پر جو بچ جاتا ہے وہ بھی ایسے پھینک دیتے ہیں۔ ان کی ماں بھوکی ہوتی ہے، باپ بھوکا ہوتا ہے، گھر کے پڑوسی بھوکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کمال یہ نہیں ہے آپ دوسروں کے سامنے چودھری بنیں، کمال یہ ہے نبی یہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ ایمان لاتا ہو اللہ پہ اور آخرت پہ، اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور 3 باتیں وہ تھی جو جاہلیت میں سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی تھی اور آج بھی سب سے اعلیٰ سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات کیا تھی؟ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اتنا تکلف کرتے تھے کہ ہم حیران رہ جاتے تھے۔ آج آپ لاہور میں ہیں، ہر چیز دنیا کی یہاں سے ملتی ہے، لیکن آپ کبھی دیہات میں چلے جائیں، خیبر پختونخوا کے علاقوں میں آپ چلے جائیں، کشمیر کے علاقوں میں جائیں، آپ چترال کے علاقوں میں جائیں، وہاں کے لوگ ایسی آپ کی پرتکلف دعوت کریں گے کہ آپ کو حیران کر دیں گے، آپ کو حیران کر دیں۔ اور دوسرا، جس کی بیوی بوڑھی ہوتی تھی نا زمانے جاہلیت میں، وہ کبھی اس کو طلاق نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا میری بیوی ہے، میرا لباس ہے، یہ کہیں رل نہ جائے، کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کہیں اس کی اہمیت ختم نہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر سلام بہت زیادہ عام تھا، بہت زیادہ عام تھا۔ آج دیکھیں پڑوسیوں میں سلام کی عادت ختم ہو چکی ہے۔ یہ ڈیفینس کے علاقوں میں جائیں نا، یہاں ساتھ والے گھر کا بندہ مرا ہوتا ہے لیکن دوسرا بندہ اس کے جنازے میں نہیں کھڑا ہوتا، کوٹھیاں کھول کے وہ نہیں پوچھتا کہ کیا حال ہے، اور بالکل دوری ہے، جتنی دولت ہے اتنا تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ کے محلے ہیں چھوٹے موٹے، یہاں پر اگر کسی کو اٹیک ہو جاتا ہے یا کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے یا کبھی ایمبولینس آپ کے محلے میں آتی ہے تو پورا محلہ متوجہ ہو جاتا ہے اور ایک دم سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کو ایسے رکھا ہے جیسے ایک سمندر چلتا ہے اور پوری دنیا کو سیراب کرتا ہے، اگر وہ رک جاتا ہے تو پوری دنیا میں قحط سالی کا نظام آ جاتا ہے۔ اس طرح اگر ہماری ہنڈیا، ہمارے سلام، ہمارے اچھے بول، ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ، ہماری ملاقات، ہماری محبت، ہماری الفت، ہماری تقسیم پڑوسیوں تک جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا گھر محلہ زرخیز رہے گا، اور اگر نہیں جائے گی پھر وہ قحط سالی کا شکار ہوگا۔ روٹی ہو بھی اور کھائی نہ جائے یہ بھی قحط سالی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ چینی ہو اور پی نہ جائے، پانی ہو اور پیا نہ جائے، دال ہو اور کھائی نہ جائے،
گوشت اور تقسیم کر کے کھانٹا ہے نا جی، یہ بھی قحط سالی ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قحط سالی۔ اب 20 کلو میرے فریج میں پڑا ہوا ہے اور پورے محلے میں گوشت کوئی نہیں کھا رہا، یہ بھی قحط سالی ہے، میرے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ اب لائٹ چلی گئی، 20 کا 20 کلو خراب ہو گیا تو دل پہ چوٹ لگ گئی، لیکن اگر یہ 20 کلو آپ نے اللہ والوں کو کھلایا ہوتا تو پوری زندگی آپ کی ایک یادگار بن جاتی۔ تو کوشش کیا کرو اللہ والوں میں سے کسی کی دعوت کیا کرو، ان میں طلباء ہیں، اولیاء ہیں، بیوہ عورت، نیک عورت، یتیم بچہ، نیک بچہ، اور اس طرح بوڑھا آدمی اگر ماں باپ، بیٹا ماں باپ کو نہیں پوچھتا تو کم از کم ہم خیال کر کے اس بوڑھے کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں۔ اللہ ہمیں رمضان میں اس عمل کا شوق پیدا کرنے کی توفیق دے، اور یہ رمضان بہترین موقع ہے اس چیز کا۔ عربوں کی سڑکوں پہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور گاڑیاں روک کے کہتے ہیں آؤ بھائی افطاری کرو، کھانا کھاؤ، کھانا پیو۔ ان کے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں نا یہ دے کے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے اثار و خیرات والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے 4:25 پہ فجر کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، پوری دنیا کے مقروضوں کی قرض ختم فرما دے، کاروبار میں برکت نصیب فرما دے، بچوں کو نیک بنا، بچیوں کو نیک بنا، گھر میں محبتیں، الفتیں، مودتیں قائم فرما، پوری دنیا کے معاشرہ میں پڑوسیوں کو باہم آپس میں محبت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کھانے والے بنیں، کھلانے والے بنیں، پینے والے بنیں، پلانے والے بنیں، پہننے والے بنیں، پہنانے والے بنیں، دینے والے بنیں، دیتے رہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، تو سخی ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، ہمارے اندر بھی جذبہ سخاوت پیدا فرما دے۔ رمضان کا یہ عشرہ اپنے آخری مراحل کی طرف ہے، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے عشرے قریب آ رہے ہیں۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، گناہوں کو بخش دے، رمضان کی ہر گھڑی ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنا، نماز تراویح جنت کا ذریعہ بنا، جمعہ کو جنت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پوری دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، ساری کائنات کے مقبوضہ ممالک کو آزادیاں نصیب فرما، ہمیں اپنی آزادیوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ جہاں بیٹی اور بیٹا جوان ہیں نیک رشتے نصیب فرما دے، جن کے رشتے ہو چکے ہیں محبتیں قائم فرما دے، نیک اولاد نصیب فرما دے، حرمین کی زیارت سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں رہیں سب ایمان، ہدایت اور صراط مستقیم پہ رہیں، جب دنیا سے جائیں خاتمہ ایمان والی خوبصورت موت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔